اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، جس میں چلنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والی مخلوق ہیں، جس میں انسان بھی ہے، جانور بھی، پرندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی، اور انسانی آنکھوں سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہیں، نہ نظر آنے والے جراثیم بھی۔ یہ تمام اقسام دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان سب مخلوقات میں انسان ہے جو سب سے الگ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا، جس کے ذریعے انسان اس کی ہر ضروریات کی ہر شے بآسانی مہیا کر لیتا ہے، اور دلوں کو سکون پہنچانے والی ہر وہ شے دستیاب کر لیتا ہے جس سے اس کے دل کو راحت ملتی ہے۔ لیکن آخرکار کیوں انسان اس کے قلب کو راحت دلانے سے قاصر رہ جاتا ہے؟ کیوں اس کے دل کو اس کی زندگی میں سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرنا پڑتا ہے؟ کیوں یہ موت کو گلے لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے؟ کیوں اثر و رسوخ والے لوگ خود زندگی میں سکون سے نہیں رہ پاتے؟ کیوں محلوں میں رہائش پذیر ریشمی لباس زیب تن اور مخمل کے بستر ہونے کے باوجود سکون و اطمینان کی تلاش میں پھرتے ہیں؟ فلمی دنیا کے ستارے، دنیا کو عیش و عشرت کا گھر سمجھنے والے، انتہائی افسردگی، ڈپریشن کا شکار ہو کر آخر میں خودکشی، سوسائڈ اس کا حل سمجھ کر اس دنیا سے فنا ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، نام، پیسہ، بنگلہ، کار، بینک بیلنس اور زمینیں سب کچھ ہونے کے باوجود بالی ووڈ کا نوجوان اداکار سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کیوں کی؟ ہالی ووڈ اداکار رابن ولیمز نے سوسائڈ کیوں کی؟ جیا خان نے سوسائڈ کیوں کی؟ ان کے پاس تو عیش و آرام کی وہ ساری چیزیں تھیں جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے لگتی ہے۔ بس یہی بات ہے، کسی نقطے کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کا ہونا ضروری ہے، اور کسی مقصد کو معلوم کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کتاب، استاد یا ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان تب مایوس ہوا ہے جب اس کے پاس مقصد نہیں۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی امید میں جی رہا ہے، کسی کو جائز تو کسی کو ناجائز امیدیں ہیں، کوئی محنت کے بعد تو کوئی بنا محنت کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ امید زندگی اور نا امیدی موت ہے۔ امید اگر ختم ہو جائے تو کمزور خودکشی کر لیتا ہے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ نا امیدی ہے۔ ہمارا مقصد بھی ہمارا بنانے والا طے کرے گا، اور مقصد معلوم کرنے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہوگی، اور وہ علم اس پالن ہار کی کتابوں میں ہے جسے ہم آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ اس خالق کائنات نے ہم سب کو امید اور مقصد دیا ہے۔ وہ امید دنیا میں رہ کر اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہے۔ انسانی جسم کو اس خالق نے مٹی سے بنایا ہے، اس کی غذا کا انتظام بھی مٹی سے ہی کیا ہے۔ اسی طرح اس پالن ہار نے جسم کے اندر روح آسمان سے بھیجی ہے، اور اس کی غذا کا انتظام بھی آسمان سے ہی کیا ہے۔ اس غذا کو ہم انسان آسمانی کتاب کہتے ہیں۔ ان آسمانی کتاب میں ہمارا پالن ہار ہمیں کہتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تم سب کو دنیا میں آزمائش کے لیے بنایا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ اداسی اور نہ غم۔ اے بنی آدم، آؤ ایک اللہ کی طرف، وہی ہمارا خالق، رازق، مالک، مشکل حل کرنے والا اور امید